ہاں تو سامعین، میرے مولا کا یہ کلمہ سن کر اس عبداللہ بن خرجوفی نے سر جھکا کے فرمایا، اچھا تو مولا آپ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، لہٰذا آپ کو مدد کی ضرورت ہے، تو میرے پاس یہ ڈھیر سارے درم و دینار ہیں، یہ لے لے۔ اور یہ ایک انتہائی تیز رفتار گھوڑا ہے جو نہ تو کبھی خود میدان جنگ سے بھاگا ہے اور نہ ہی کبھی اس نے کسی کو بھاگنے دیا ہے، مولا یہ بھی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ یہ سن کر بادشاہ حسین کی آواز آئی، وائے ہو، تم نے شیطان اور اس کی اولاد کو اپنا ولی بنا لیا، کیا مجھے تمہاری ان چیزوں کی ضرورت ہے؟ میں تو اصلاح انسانیت کے لیے نکلا ہوں، اور سنو، خدا گمراہی سے اپنا قوت بازو نہیں بناتا۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ پہلے حسینی بن، پھر حسینی رہ، پھر حسینی مر، اور پھر حسینی ہی قبر سے بیدار بھی ہو۔ یہ وہ چار چیزیں ہیں جنہیں تو خواہ مخواہ جنت کے بدلے میں نہ بیچتا پھر۔ اور جنت تو ہے سدرہ کے پاس، جہاں پر امین وحی بھی نہ پہنچ سکا، جبکہ نالائن مصطفیٰ تو پردہ وحدت تک جا پہنچی، نالائن رسالت پردہ وحدت تک جا پہنچی۔ تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب نالائن رسالت پردہ وحدت تک جا سکتی ہیں تو کیا اس صاحب نالائن کا دوش سوار خود اپنے نوکروں کی تقسیم کردہ جنتوں میں جائے گا؟ کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جنت تو ان کے 8ویں درجے کے نوکر سرکار بہلول کرخئی نے بازاروں میں مٹی سے تیار کر کے بیچی تھی۔ تو سامعین گرامی، جنت تو میرے اس مال کے خود بادشاہ حسین کی تقسیم کردہ خیرات کا نام ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب کوئی شریف اپنی طرف سے کوئی چیز خیرات کر دے تو پھر وہ یہ تو نہیں کہتا کہ پھر اس میں سے مجھے بھی کچھ جگہ دے دو۔ راوی کہتا ہے کہ شب عاشور میں دیکھ رہا تھا کہ ایک دم بادشاہ حسین اپنی مقتل سے اٹھ کھڑے ہوئے اور سرکار حبیب کی سرحدی آ کر کھڑے ہوئے، کیونکہ تاریخ مقتل گواہ ہے کہ سرکار حسین بادشاہ کا مقتل اور قبر حبیب ابن مظاہر دونوں کے درمیان بہت کم فاصلہ ہے۔ یہاں آ کر بادشاہ حسین فرماتے ہیں، ایھا الحبیب، حبیب کا سر میرے مولا کے قدموں پہ۔ پھر اسی طرح باری باری تمام شہدائے کربلا کو پکارتے ہیں، ایھا العمائر، ایھا الذخائر، ایھا العباس شاکری، ایھا العباس۔ تمام سرے شہداء پرواز کرتے ہوئے میرے مولا کے قدموں میں آئے، اوپر سے نورانی مخلوقات آئی اور نورانی دسترخوان کربلا معلیٰ پر بچھا۔ بادشاہ کی آواز آئی، آؤ پہلے میرے ساتھ کھانا کھاؤ، پھر اپنی اپنی رہائش گاہ میں چلے جاؤ۔ تو سامعین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کھانا ہے جنت کا، جبکہ شہید سے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ شہید کا سر کٹ کر، تن سے کٹ کر زمین پر بعد میں آتا ہے، پہلے حور عین کی گود میں جاتا ہے۔ اور یہ شہدائے کربلا جنت بری تو پہنچ چکے ہیں، جہاں حوریں بھی تھیں، جہاں کھانے بھی تھے جو یقیناً انہوں نے کھا لیے ہوں گے۔ تو اب یہ کھانا جو بادشاہ حسین انہیں کربلا بلا بلا کر کھلا رہے ہیں، یہ کون سا کھانا ہے؟ یہ یقیناً جنت کے علاوہ کسی اور عالم اور جہاں کا کھانا ہے۔ یہ میرے بادشاہ حسین کے ذاتی گھر کا کھانا ہے۔ تو سامعین گرامی، کائنات کے چوتھے تاجدار بادشاہ سید سجاد علیہ السلام کا فرمان ہے، لوگوں سنو، جنت سے میرے بابا حسین ابن علی کا گھر اتنا ہی دور ہے جتنا تمہیں زمین سے قطب تارہ نظر آتا ہے، بالکل اتنا ہی فاصلہ میرے بابا جان کے گھر سے جنت کا ہے۔ آدم صفی الرحمن کہیں گے، میرے مالک، کیا ہم تیرے حسین کے گھر نہیں جا سکتے؟
پھر 1.25 مل کر کہیں گے اے اللہ ہمیں بھی حسین بادشاہ کے گھر آنے کی اجازت دیجیے۔ اس پر آواز پروردگار آئے گی سکت، خاموش ہو جاؤ اے میرے برگزیدو، جنت تو ہے میرے حسین کا خیراتی گھر جو اس نے تقسیم کر دیا۔ اب جہاں تک حسین مولا کے اپنے ذاتی گھر کا تعلق ہے تو یہ بات خود تم اپنے سردار اپنے مولا حسین سے کرو۔ محشر کے میدان میں کروڑوں کی تعداد میں گناہگار عزادار کھڑے ہوں گے اور ملائکہ ان سے کہیں گے تم یہیں کھڑے رہو۔ پھر جب عیسیٰ جیسے معصوم آئیں گے اور پکار کر کہیں گے اے ہمارے مالک حسین ذرا ہمیں بھی اپنے گھر بلا لیجیے، اس پر بادشاہ حسین کی آواز آئے گی اے انبیاء خدا، تمہیں اب ان نوازوں روزوں اور زکاتوں کی کیا ضرورت ہے جو تم دے چکے؟ پھر تم میرے گھر آنا چاہتے ہو تو ایک تم میری مان لو ایک تمہاری مان لو۔ یہ نیچے دیکھ رہے ہو کروڑوں کی تعداد میں میرے گناہگار عزادار کھڑے، وہ بے یک زباں کہیں گے جی مولا۔ مولا فرمائیں گے پھر اپنے ان تمام اعمال کو میرے ان گناہگار عزاداروں میں بانٹ دو اور تم خود میرے گھر چلے آؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ انبیاء میں ہے کہ وہ ذات جو اپنا وجود اور ہاتھ نہیں رکھتی، وہ قرآن حق میں یہ فرما رہی ہے لقد کتبنا، کہ ہم نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے۔ اور پھر وہی ذات سورہ یاسین میں فرما رہی ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور لوگ جو اعمال کرتے ہیں اسے ہم لکھتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے میرے مالک، تو قدیر ہونے کے باوجود ہاتھ نہیں رکھتا، اعضاء و جوارے نہیں رکھتا، اور پھر تو ہی اپنی کتاب کے اندر یہ فرما رہا ہے کہ ہم مردے بھی زندہ کرتے ہیں اور لوگ جو اعمال کرتے ہیں ہم اسے بھی لکھتے ہیں۔ تو پھر ہم مسکین کیا یہ پوچھ سکتے ہیں کہ تو ہاتھ اور اعضاء و جوارے نہ رکھنے کے باوجود کیسے مردے بھی زندہ کرتا ہے اور کیسے لوگ جو اعمال کرتے ہیں وہ لکھ بھی دیتا ہے؟ تو پھر سورہ رحمان میں آواز قدرت آئی بیدک الخیر، اے لوگو سنو، میں اپنے خیر والے ہاتھوں سے مردے بھی اٹھاتا ہوں اور لوگ جو اعمال کرتے ہیں انہیں بھی لکھتا ہوں۔ پھر یہی بات جب بارگاہ معصوم سے پوچھی گئی ما البیدک الخیر، آخر کون سے وہ خیر والے ہاتھ ہیں جن سے وہ بن ہاتھوں والا مردے بھی اٹھا لیتا ہے اور لوگ جو اعمال کرتے ہیں انہیں بھی لکھ لیتا ہے؟ تو وہاں سے آواز آئی نحن بیدک الخیر، ہم ہیں وہ خیر والے ہاتھ جن سے وہ بن ہاتھوں والا مردے بھی اٹھاتا ہے اور لوگ جو اعمال کرتے ہیں ان کو بھی لکھتا ہے۔ پھر وہی خدا آگے چل کے سورہ یاسین میں فرماتا ہے فَأَسَيْنَهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر شے کا علم سینہ امام مبین میں گیر رکھا ہے اور کسی چیز کو اس سے باہر نہیں رکھا۔ اچھا، کتاب کا رشتہ ہوتا ہے صاحب کتاب سے، کوئی رشتہ تھا تو 3 روز کے امیر المؤمنین نے محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پر قرآن پڑھا۔ یہی وجہ ہے کہ خدائے لم یزل قرآن حق میں فرماتا ہے وَوَرَثْنَا الْکِتَابَ، کہ ہم نے کتاب کا وارث بنایا ہے ان 5 12 14 کو۔ پھر اسی طرح آگے چل کے وہی خدا فرما رہا ہے وَوَرَثْنَا الْأَرْضَ، کہ ہم نے اس روئے زمین کا مالک بنایا ہے 5 12 14 کو۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں بھی ان کی قبریں ہیں وہاں وہاں انہوں نے ان زمینوں کے ہدیے عطا کر کے غیر کا اس پہ جو بھی لگا ہوا تھا وہ صاف کیا، کیونکہ در حقیقت یہ خود ہی ان جگہوں کے مالک تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سلطان کربلا نے بھی یہ کربلا معلیٰ کا 4/4 رقبہ اسی لیے خرید کیا تھا تاکہ کسی اور کا ہدیہ، کسی اور کی محنت، کسی اور کا اس پہ لگایا ہوا خون پسینے کا ہدیہ ہو جائے، کیونکہ در حقیقت تو مولا ہی وارث الارض تھے۔ صلوات۔